اب دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے۔ جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں، 8 ذی الحج کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1 لاکھ سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا؟ تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں۔ عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ، مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا؟ تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا؟ تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے۔ اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے۔ اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اب عرفہ میں آپ سوچئے، ہم دعائیں کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے، ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے۔ مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے۔ اتنی افضل عبادت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا۔ اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں۔ تو دوسرے 2 جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے۔ کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا، تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی ہیں وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں۔ تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں۔ اب پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن، وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا، 13 14 15 کو، تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کے سننا پورے کا پورا حج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اس میں سبق کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت،
وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے؟ تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑیں اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے۔ الحمدللہ۔